مانوی ہرگز نشد مولائے روم تاغلام شمس تبریزی نشد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، اسلام کی بدولت دنیا کو کئی ایسی ہستیاں نصیب ہوئی جن کے قرآن و سنت سے معمور زندہ جاوید افکار، متاثر کن کردار اور دل کی کیفیت کو بدلنے والے تصانیفات اور تالیفات اور اشعار نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ وہ ہستی کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا مولانا جلال الدین محمد رومی علیہ الرحمہ ہے، جن کو ہم مولانا روم سے ساری دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور جن کی تصنیف لطیف مثنوی جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور خصوصاً صوفیاء کے نزدیک اور دنیا تصوف میں، دنیا طریقت میں آپ کی اس تصنیف کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ کی اسی تصنیف لطیف یعنی مثنوی مولانا روم کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو تلاش کرنے پر بھی پیر و مرشد نہ ملے، یعنی جیسا وہ پیر چاہتا ہو، اگر کسی کو تلاش کرنے کے بعد بھی ویسا پیر و مرشد نہ ملے تو وہ مولانا روم کی اس مثنوی کو پڑھتا رہے۔ یہ مثنوی خود ہی جو ہے اس کی رہبر بن جائے گی اور اسے گمراہیوں سے اور تاریکیوں سے جو ہے نکال کر جو ہے نورانیت میں داخل کر دے گی۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کے نام و نسب کی طرف۔ آپ کا نام محمد ہے اور لقب جلال الدین ہے، جبکہ آپ کو جس نام سے شہرت ملی وہ مولانا روم علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کی ولادت 6 ربیع الاول 604 ہجری بمطابق 30 ستمبر 1207 عیسوی کو بلخ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی حضرت مولانا بہاء الدین محمد صدیقی علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ بغداد آئے۔ یہاں قیام کے دوران فقہ اربعہ کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم مدرسہ مستنصریہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ یہ بات البدایہ و نہایہ میں جو ہے موجود ہے۔ عملی زندگی جب والد گرامی قونیہ یعنی ترکی میں مستقل طور پر مقیم ہوئے تو آپ علیہ الرحمہ نے بھی یہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قونیہ کے مدارس میں درس و تدریس فرماتے رہے۔ شرف بیعت، یاد رکھیے انسان ظاہری علوم و فنون میں چاہے جتنے بھی کمال اور مرتبے پر پہنچ جائے، مگر پھر بھی اسے علم طریقت، علم باطن اور اسرار و رموز اور راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے کے لیے کسی کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کامل رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کامل فقیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عالم اسلام میں سلطان العارفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ راہ سلوک کی منزلوں کو وہ خود سے پار نہیں کر سکتا، بلکہ کسی رہبر کی جو ہے صحبت میں چلا جائے تو وہ رہبر جو ہے اسے راہ سلوک کے منازل کو جو ہے طے کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، شیطان اسے بہت جلد گمراہ کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو کسی نہ کسی کامل مرشد اور جامع شرائط پیر کے پاس جو ہے مرید ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ اتنے بڑے وقت کے عالم دین اور وقت کے اتنے بڑے علامہ تھے، مگر پھر بھی جب
علم طریقت، علم باطن کی بات آئی، راہ سلوک کے منازل کو طے کرنے کی بات آئی، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے آپ حاضر ہوئے، اور وہیں پر آپ نے شرف بیعت فرمائی، اور پھر اس کے بعد راہ سلوک کے منازل کو آپ نے طے کیا۔ ایک مثنوی میں ایک جگہ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، مولوی ہرگز کبھی مولائے روم نہ بنتا اگر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہ کرتا۔ آپ کی دینی خدمات کا کارنامہ، آپ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس اور فتاوی کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی، نیز کئی کتب بھی تصنیف فرمائی جن میں مثنوی شریف کو عالمگیر شہرت حاصل ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا۔ اس عظیم الشان کتاب سے استفادہ انسان کو با اخلاق بننے، نیکیاں کرنے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے میں بے حد معاون و مددگار ہے۔ یعنی یہ مثنوی شریف میں ایسی ایسی مثالیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ بندہ اگر ایک مثال کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لے تو پھر اسے زندگی کیسے گزارنا ہے یہ طریقہ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وصیت کچھ اس طریقے سے امت کو دی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، یعنی جس طریقے سے تم اللہ پاک سے ظاہر میں ڈرتے ہو ایسے باطن میں بھی جو ہے ڈرا کرو۔ کھانا تھوڑا کھاؤ، کم سو، گفتگو کم کرو، گناہ چھوڑ دو، ہمیشہ روزے سے رہو، رات کو قیام کرو اور خواہشات کو چھوڑ دو، لوگوں کا ظلم برداشت کرو، کمینوں اور عام لوگوں کی مجلس ترک کر دو، نیک بختوں اور بزرگوں کی صحبت میں رہو۔ بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور بامعنی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اس میں سے ایک ایک بات پر اگر ہم گفتگو کریں گے تو گھنٹوں چلے جائیں گے۔ مولانا روم نے جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھرنے والی مثال یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ اگر بندہ ان تمام چیزوں پر جو ہے عمل پیرا ہو جائے تو وہ اللہ والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ نیک لوگوں میں جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیتیں بھی جو ہے امت کو عطا فرمائی۔ آپ کا وصال با کمال، آپ علیہ الرحمہ کا وصال 5 جمادی الاخری 672 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1273 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار ترکی کے شہر قونیہ میں ہے، اور جہاں پر ہر خاص و عام کو اجازت ہے اور سب لوگ وہاں پر حاضر ہو کر آپ کی مزار اقدس سے فیوز اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت مولانا جلال الدین مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا آج جو ہے وصال با کمال کا دن ہے، اور وصال با کمال کی آج جو ہے آپ کی تاریخ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر رحمت و انوار کی موسلادھار بارش فرمائے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہے حتی الامکان ہم سب کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں